بچوں کی تعلیم پر کتنا زور دینا چاہیے اور تعلیم کا اسلام کا تعلیم سے کیا مقصد ہے، تعلیم اور اسلام ہمیں کیسے جوڑتا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد قرآن میں بیان فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ یہ نام سکھانا کیا تھا؟ یہ علم تھا۔ یہ علم اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو آدمی کہلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام، اس دنیا کے باپ، انہیں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا چیز سکھائی؟ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سکھایا وہ علم تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو ہر چیز کا علم دے دیا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم تھا، جو ہو چکا تھا اور جو ہونے والا تھا، وہ سارا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ تو ہم انسان کہلاتے ہیں تو علم سے محروم نہیں رہ سکتے، علم ہماری میراث ہے۔ اور اسلام میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سکھایا ہے، تو ہم پر فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم سکھائیں، علم سکھائیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو تربیت دیں، اپنے بچوں کو علم سکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں تشریف لائے تھے جب جہالت تھی، اس وقت پڑھنے لکھنے کا دستور بھی نہیں تھا، لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس وقت کتابیں موجود نہیں تھی، لوگ جہالت میں گھرے پڑے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم کی شمع بن کے روشن ہوئے، تمام کائنات انسانیت کو علم سے نوازا۔ اور وہ لوگ جو جن کی زندگیاں جہالت میں گزر گئی تھی، جو لوگ اپنی 50 سال کی زندگی جہالت میں گزار چکے تھے، مگر میرے اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو علم سکھایا، اور وہ لوگ علم کے پھر بادشاہ بن کے چمکے اس کائنات میں، انہوں نے علم پھیلایا۔ یہ علم کی دولت، علم کی دولت اتنی بڑی دولت ہے، اگر ہمیں اپنے بچوں کو دیا تو اپنے بچے یہاں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ ہماری قوم کے نوجوان جو علم سیکھتے ہیں، کسی بھی فیلڈ کا علم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ سائنس کا علم ہو یا میتھ کا علم ہو یا کسی اور فیلڈ کا علم ہو، آپ دیکھیں، آپ اس بار کے UPSC کے ریزلٹ اٹھا کے دیکھیں، ہمارے مراد آباد کا ہی ایک نوجوان معین احمد، وہ IAS بنا یعنی کلیکٹر بنا ہے۔ یہ علم اس کو ملا۔ علم یہ ہمیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے، بس یہ نہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پیدا کیا، بڑا کر دیا، پھر انہیں دنیا میں چھوڑ دیا بھٹکنے کے لیے۔ یہ اسلام کا دستور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور علم پر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سکھایا ہے۔ سب سے پہلے اسلام میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھانا شروع کیا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو تیار کیا۔ صحابہ اکرام وہ علم پھر دوسری جگہ جا کر سکھایا کرتے تھے، صحابہ اکرام اس علم کو پھیلایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر اتنا زور دیا، اللہ کے رسول نے پہلا مدرسہ بنوایا۔ وہاں رہنے کے بعد لوگ وہاں بیٹھتے، وہاں آتے، وہاں علم سیکھتے، وہاں رہتے۔ یہ دستور اللہ کے رسول نے قائم کیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ علم کی اہمیت کتنی ہے، علم کی اہمیت کتنی ہے۔ اور علم یہ نہیں کہ صرف ہم اپنے بچوں کو دے دیں، بچیوں کو علم نہیں دیں گے، بلکہ اسلام میں جتنی اہمیت بچوں کو علم دینے پر دی ہے، اتنی ہی اہمیت اسلام میں بچیوں کو علم دینے پر دی ہے۔ آپ دیکھیں اسلام میں بچیوں کا
عورتوں کا علم کے معاملے میں اسلام میں کتنا کنٹریبیوشن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 1/3 اسلام حضرت عائشہ کے علم کی وجہ سے پھیلا، وہ علم انہوں نے پھیلایا۔ تو علم ایک ایسی میراث ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو بھی دینا ضروری ہے اور اپنی بچیوں کو بھی دینا ضروری ہے۔ علم ہمارے لیے سب سے پہلی پرائیورٹی ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے تو وہ دنیا میں ترقی نہیں کرے گا بلکہ وہ پست رہ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو علم دیں گے تو وہ دنیا میں بھی سیکھے گا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوتا نظر آئے گا، دنیا میں بھی وہ ستاروں کی طرح چمکے گا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ یہ علم ہمارے لیے انسان کے جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اتنی اہمیت دی اور فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا، علم حاصل کرنا فرضیت کے درجے میں قرار دے دیا گیا۔ جس طرح سے ہم پر نماز فرض ہے، جس طرح سے روزہ فرض ہے، حج زکوٰۃ یہ عبادات فرض ہیں، اللہ کے رسول نے علم کو اتنی اہمیت دی کہ علم کو فرضیت کے درجے میں لا کر کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ اس فرضیت کو مکمل طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ تو علم کتنا ضروری ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے وہ جب بولنا سیکھیں یا بات کرنا سیکھیں یا کچھ ہوشیار ہو جائیں تو انہیں علم سکھایا جائے، علم سے ان کو محروم نہ کیا جائے۔ علم ان کی میراث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستور سکھایا ہے، علم آگے بڑھایا ہے، صحابہ اکرام نے اس کو پھیلایا، صحابہ اکرام سکھاتے رہے۔ یہ طریقہ ہمارے اسلام کا طریقہ ہے اور علم کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ علم ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی علم سکھائیں، بچیوں کو بھی علم سکھائیں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام میں ہماری قوم کی بیٹیاں گورنمنٹ کے کتنے بڑے بڑے ایگزام پاس کر کے کتنا نام روشن کرتی ہیں، کتنا علم حاصل کرتی ہیں۔ کوئی IAS بنتا ہے، کوئی DM بنتا ہے، کوئی کلیکٹر بنتا ہے، کوئی ایئر فورس میں جاتا ہے، کوئی آرمی میں جاتا ہے۔ اس طرح سے علم سیکھتے ہیں۔ تو ہمیں کسی بھی معاملے میں اپنے بچوں کو پیچھے نہیں رکھنا ہے بلکہ دنیاوی علم بھی سکھائیں اور آخرت کا علم بھی سکھائیں، دونوں علم اس کو سکھانا ہے۔ پر ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم شروع میں تھوڑا بہت پڑھا دیتے ہیں، بعد میں اس کو کام پہ لگا دیا۔ اگر آپ کو کام کرانا ہی ہے پہلے اس کو مکمل علم سکھائیں، وہ مکمل علم سکھائے سیکھ جائے گا، پھر آپ اس کو کام کرا سکتے ہیں یا کچھ بھی کرا سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے ضروری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو علم سکھائیں۔ بچہ جب ہوشیار ہو جائے تو اس کو علم سکھایا جائے۔ علم ہمارے لیے فرسٹ پرائیورٹی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرضیت کے درجے میں قرار دے دیا، گویا کہ ہمارے لیے فرض ہے۔ اور جو ہم اپنے آپ کو آدم کی اولاد کہتے ہیں تو حضرت آدم کی نسبت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کریں، کیونکہ اس کائنات کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام وہ علم کے ساتھ آئے تھے، اللہ نے انہیں علم سکھایا ہے۔ تو میں دعا کروں گا مولا تبارک و تعالی ہم سب کے بچوں کو بہترین علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب عطا فرمائے۔ اور میں اپنے بھانجے کے لیے بھی دعا کروں گا کہ مولا تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی جن کی گزرتی سرکار قبر کے اندر، نبی کی نعت کے صدقے اتنا بھروسہ ہے، دیکھیں گے خلد کے آثار قبر کے اندر۔ الہی قلب کا ارمان یہ پورا ہو جائے، پڑھوں میں نعتیہ اشعار قبر کے اندر۔ الہی قلب کا ارمان یہ پورا ہو جائے، پڑھوں میں نعتیہ اشعار قبر کے اندر۔ حضرات بہت اچھا پڑھا بھائی عادل رضا نعیمی نے، مولا تعالیٰ پڑھنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خطیب اہل سنت و فکر اسلام مصلح قوم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسرائیل صاحب قبلہ ممبر پاک پر پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرمائے۔ بہت ٹوپ کے خطیب ہیں اور اچھے مدرس بھی ہیں۔ ان سے پہلے میں چند منٹ خطاب فرمانے کے لیے عزیزم مولانا شان عظیم کو آپ کی سماعت
باتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اب میں آگے نہیں بڑھ کے بس بھائی شان عظیم کے حوالے مائک کرتا ہوں، چونکہ میں آپ کے اپنے گاؤں کا ہوں، مجھے آپ سنتے رہتے ہیں، اور یہ مہمان تشریف فرمائیں تو یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنا وقت بھی ان کو دوں۔ یہ آپ کی محبت ہے، قاری صاحب اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ گاؤں کے بھی ہیں تو مکمل آپ پر ٹائم ہے، تو یہ آپ کی ذرہ نوازش کرم فرمائی کہ میرے جیسے حقیر بندے کو مائک پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ میں بھائی شان عظیم سے گزارش کرتا ہوں مائک پر تشریف لائیں، سارے لوگ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها، صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان و ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے۔ کیا خبر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ اعلیٰ حضرت بولے تو بڑی شان سے بولے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، ان سے نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے کلام مقدس کی جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ گفتگو کرنے سے پہلے ہم سب رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ محفل بہت ہی کامیاب محفل ہے، اور یہ بہترین ایک خوشی کے موقع پر، یعنی ہمارے بھانجے کی خوشی کے موقع پر اس محفل کو منایا گیا ہے، تو یہاں ہمیں سیکھنے کو کچھ ملنا چاہیے۔ آپ بہت ہی بہترین خطاب آپ سمجھیں گے، بہت ہی بہترین خطاب کو آپ سنیں گے، پر میں تھوڑی سی بات آپ کے ذہن نشیں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمیں بچوں کی تعلیم پر کتنا زور دینا چاہیے، اور تعلیم کا، اسلام کا تعلیم سے کیا مقصد ہے، تعلیم اور اسلام ہمیں کیسے جوڑتا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد قرآن میں بیان فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ یہ نام سکھانا کیا تھا؟ یہ علم تھا، یہ علم اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو آدمی کہلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام، اس دنیا کے باپ، انہیں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا چیز سکھائی؟ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت